سب سے بڑا مسئلہ، اللہ اکبر، اس وقت کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک ریاست کا نہیں، کسی ایک خطے کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے۔ آج پوری دنیا کو غربت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے، ان کی آبرو نہیں خرید سکتے، ان کا ایمان نہیں خرید سکتے، ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر، کبھی بیماریوں کے نام پر، کبھی وباؤں کے نام پر، کبھی جنگوں کے نام پر، کبھی کسی نام پر لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام غربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو، جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو، جس غربت کے اندر استقامت ہو، جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی، بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں، پاک دامنی سے کام لیتے ہیں، نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں، اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے، واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں، کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں 2 ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہے، اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا، تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے، نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے امام کہتے ہیں، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ تو یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں۔ سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا، اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے، 27 اونٹ دے کر کے ایک جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔